السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 111، 111، 111۔ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے، اور ان کی جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا اور ان کو تنگ کرنے کا ہر وقت ان کی یہی کوشش ہوتی تھی، اس کی بات چل رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ کیا فرمائے ہیں پچھلی دفعہ کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور فاعفو واصفحوا، اور ان کو معاف کرنا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان کا کہنا ہے، ان کا کون؟ یعنی کہ بنی اسرائیل، یہودی، کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دلیل مانگتے ہیں، برنگ ریفرنس، کہاں لکھا ہے کہ صرف یہودی اور نصارہ ہی وہ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، اور حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک سیدھے راستے پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یعنی غلط عقائد اور خوش گمانیاں۔ تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر خود مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں نا، اور اختلافات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے قیامت کے دن۔ کتاب پڑھنے کے باوجود لوگ فرقہ واریت کا شکار ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور لفظ استعمال علی شیء، یعنی کہ وہ کیا چیز ہیں۔ اور ہم لوگ کے بھی بعض دفعہ کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ اور مسلمانوں میں بھی کتنے فرقے ہیں کتاب پڑھنے کی، ہم یتلون الکتاب، کتاب پڑھنے کے باوجود لوگ فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ اور اختلافات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا قیامت کے دن۔ ہر فرقہ اپنے کو جنتی سمجھتا ہے، دوسروں کو دوزخی سمجھتا ہے، جہنمی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، برنگ ریفرنس۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور جن کے پاس کتاب کا علم بھی نہیں ہے، جو اہل کتاب بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی قسم کے دعوے کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، یعنی کہ وہ چیزیں جن کا نہ قبر میں نہ قیامت کے دن کوئی سوال جواب ہے، اس پہ لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے آیت نمبر وہ 114 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یعنی کہ مسجدوں کو ویران کرنے کی بات، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ لوگوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں کہ دوسرے فرقے کا آئے تو وہ اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ اور مسجدیں تو اس لیے، مسجد کا مطلب یہ کہ سجدہ گاہ، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ تو لوگوں کا حال کیا ہے کہ منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی
کسی دوسرے فرقے والے کو اجازت نہیں ہے، اور ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم۔ یعنی کہ ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ کا ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے ہم ایسٹ میں رہیں، چاہے ہم ویسٹ میں رہیں، چاہے ہم یورپ میں ہیں، چاہے ہم ایشیا میں ہیں، کہیں بھی اصل چیز تو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا ہے، اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، محسن اور مسلم۔ محسن اور مسلم، اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ محسن، اور خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر معاملہ، ہر نیکی جو وہ کر رہا ہے اس میں خوبصورتی ہے، خوبصورتی سے نماز، خوبصورتی سے زکوٰۃ، خوبصورتی سے روزہ، کسی میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنا، ہم کہ ہم بھی جو ہے اسلمہ وجہہ اور محسن ہوں۔ اب آیت نمبر جو ہے 116، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، توحید کی بات اور شرک کی نفی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عیسائیوں میں ٹرینٹی کا اصول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے، اور یہودیوں نے جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان، قانت، مستقل اطاعت کو کہتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تو جب فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے کتنی شرک کی نفی، اور شرک کی نفی کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنا صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ اور نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، اور ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیتیں بالکل ایک جیسی ہیں، نہ تشابہت قلوبہم۔ دیکھیے عربی کی ایسی جامع زبان ہے کہ عربی پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے، حالانکہ کئی دفعہ ترجمہ جو ہوتا ہے ظاہر با محاورہ ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تشابہت قلوبہم، کے دل، کیونکہ دل انسان کے دماغ کو بھی قابو کرتا ہے، تو ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، اور یقین لانے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صاف نشانیاں ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ کیچڑ اچھالتے تھے اور ان کی شک کرتے تھے، اور ان کو جو ہے خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے تھے، اور یہ مدنی صورت ہے، یہودیوں اور منافقوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہ ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے، ہم بھی بچوں کو کبھی جو ہے کوئی نہ کوئی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، تم یہ کام کرو گے تمہیں یہ ملے گا، اور کبھی ان کو ڈرانا بھی پڑتا ہے۔ تو بشیر اور نذیر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کے امتی
ہم ان کے امتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ آگے پہنچا دیں ہم، ہماری نیت اچھی، ہماری کوشش اچھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں اتنے لوگ کیوں گئے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نہ ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، وہ تو ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کا حساب لیں گے ہم نا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اسی لیے جب بھی جو ہے کوئی بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمے تو کیا ہے کہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہم۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی عیسائی تو تم سے راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو نا۔ صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے طریقوں پہ بھی چلتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح برہنہ ہوتے ہیں، تو بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ تو صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ احوام بعد الذی جاءک من العلم، جب علم آ گیا اور پھر جو ہے ہم نے یہ سارے کام کیے تو پھر کوئی جو ہے وہ بچانے والا نہیں۔ ان کی خواہشات کی پیروی، یہود و نصارہ کی، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہم رہیں، وہ کھائیں جو وہ چاہتے ہیں، وہ پہنیں جو وہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر جو ہے تم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اس پر بنیاد پر رہنا ہے، اپنے اسلام پہ رہنا ہے، بہترین بہترین دین ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے الدین الاسلام، کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے، صرف شریعتیں الگ ہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے، ہائی لائٹ کر لیں، یتلونہ حق تلاوتہ، اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں تلاوت کا حق ادا کرتی ہوں؟ تلاوت کا حق یاد کرنے کے لیے جو ہے سارے تیز سے شروع ہوتی ہیں چیزیں ہیں۔ حق کا تلاوت میں کیا ہے کہ اس کی ریسائٹیشن کرنا، تلاوت کرنا، اس کو تجوید سے پڑھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، پھر تعمیل یعنی اس پہ عمل کرنا، پھر تبلیغ یعنی آگے پہنچانا، اور ترویج یعنی اس کو معاشرے میں رائج کرنا، یہ ہے حق کا تلاوت۔ پھر جو ہے یہ ہمارا اب 15واں رکوع شروع ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے خطاب پورے 10 رکوع پہ ہیں، تو یہاں پہ اب پھر بات جس طرح سے شروع ہوئی تھی اسی طرح سے ختم ہوئی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، ہے نا۔ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ جب بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا تھا، ان سے خطاب شروع ہوا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 47-48 ہے۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 124 سے 134 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے لیے رول ماڈل، اور انبیاء کو کوئی مانے یا نہ مانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، یہود و نصارہ سب مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ پورا رکوع جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یہ آیات اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بہت طرح طرح سے، جتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہیں کہ ان کو جو ہے ایک مشرک گھرانے میں پیدا کیا ہم، ان کے والد کا نام آزر ہیں، اور ان کی ریشنل تھنکنگ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہیں۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہم،
اور مستقل وہ ہجرت میں رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر یعنی کہ ان کے اوپر تو آزمائشوں پر آزمائشیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشوں سے ان کو گزارا اور وہ ان سب میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تم کو انی جاعلک للناس اماما، میں تمام انسانوں کا تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اور اتنی نیچرل بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز ملے، ہمیں کوئی بینگ ڈاکٹر کوئی ٹکٹ ملتا تھا تو ہم کیا سوچتے تھے کہ بچوں کا بھی مل جائے۔ تو کیا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کے گناہ گاروں سے میرا کوئی وعدہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اگر تمہاری اولاد نیک ہوگی تو وہ بھی امام بنے گی، نہیں ہوگی تو نہیں بنے گی۔ ہر ایک کی بخشش اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ذہن میں اگر ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں، ہمارے آبا و اجداد بہت نیک ہیں، تو ہم ان کی جو ہے پلو پکڑ کے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو یعنی کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی کہ نماز کی جگہ بنا لو۔ اب مقام ابراہیم پہ ہم لوگ جب طواف کرتے ہیں تو وہیں جا کے نفل پڑھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پاک دونوں معنوں میں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی ظاہری طور پہ بھی بت نظر نہیں آئے، ظاہری طور پہ بھی کوئی گندگی نظر نہیں آئے، اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ حرم جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، منٹ منٹ پہ جو صفائیاں ہوتی ہیں۔ اور باطنی یعنی کہ بتوں سے بھی پاک اور شرک سے بھی پاک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ جو لوگ طواف کریں، اعتکاف کریں، رکوع سجدہ کریں، ان کے لیے یہ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 126 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بہت ہی اہم دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ یہی دعا جو ہے وہ سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے ایک مختلف طریقے سے۔ یہاں ھذا بلدن آمنن، نکرہ کا صیغہ، اس سے شہر آباد نہیں ہوا تھا، اور اس میں ھذل بلد آمنن، اس وقت شہر آباد ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور آج آپ دیکھیں مکہ میں پوری دنیا سے پھل اور مصنوعات موجود ہوتی ہیں، میڈ ان چائنا سے لے کے ہر جگہ کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، جو نہیں مانے گا ان کو بھی زندگی کا سامان تو دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ دنیا ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، ورنہ تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، لیکن آخر میں اسے عذاب جہنم کی طرف جو ہے وہ گھسیٹوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اتنی عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قبول کر، قبول کر، اور ہم کو بہترین مسلمان بنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی، ہماری جو ہے نسلوں میں بھی جو ہے وہ اسلام قائم رکھیں،
اور ہم کو اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر، بے شک تو تواب الرحیم ہے۔ یہ دعا ہم سب جو ہے قرآنی دعا یاد کر لیں، اور اس سے جو ہے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ نیکی کا کام کریں اور تکبر سے دور رہ کر، تکبر سے دور رہ کر، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ایک تو اولاد جو ہے اگر گناہ گار ہوگی تو وہ امامت میں حصہ دار نہیں ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو رتبہ تھا حلیم الطبع، وہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمارے لیے آرڈر آف دی ڈے جو حکم کرنے کا ہے، جو عمل کرنے کا ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھیں۔ پھر آیت نمبر 129 بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کتنی ان کو اپنی قوم کی فکر تھی، اپنے بعد میں آنے والوں کی فکر تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے ربنا، اے اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں سے ایک رسول کو اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، اور بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کام حکمت والے ہیں، اسی لیے ہم قرآن الحکیم کہتے ہیں، اور سارے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، سارے جتنے بھی احکامات ہیں حکمت بھرے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کا طریقہ، میتھڈالوجی ہم کو سکھا رہے ہیں۔ یہ آیت پورے قرآن میں 4 جگہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 جو بھی ہم نے پڑھی، پھر سورہ بقرہ 151، پھر سورہ آل عمران 164، اور پھر سورہ جمعہ۔ اور اس میں 4 چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تلاوت ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ بڑے فلاسفی جھاڑتے ہیں تو کہتے ہیں صرف جو ہے وہ میننگ ہی کافی ہے، نہیں، تلاوت ضروری ہے۔ پہلے تلاوت کریں، پھر اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں، روٹ ورڈز دیکھیں، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمت سیکھیں۔ حکمت، علم کتاب کا، پھر حکمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر اپنے آپ کو پاک کریں، سیلف انالیسس کریں۔ اسی لیے جب بھی قرآن پڑھیں تو اپنے لیے پریکٹسنگ پوائنٹس، ہر ایک کا براٹ اپ الگ ہے، ہر ایک کی تعلیم الگ ہے، ہر ایک کے حالات الگ ہیں، ہر ایک کی آزمائشیں الگ ہیں، تو ہر شخص کس طرح سے اپنا جو ہے تزکیہ کرے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہے۔ جو بے وقوف ہوگا وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اپنے آپ کو الگ کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں بھی اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حالت کب ہوگی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اسلمت لرب العالمین؟ ہم تو کوئی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس میں میری دنیا کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت لمبے گیپ کے بعد ہیں، تو وہ بنی اسماعیل، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پھر جو ہے وہ 12 بیٹے ہیں، جن میں پورا بہت بڑا گلدستہ ہے انبیاء کا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی، کہا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے،
اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو ہم بھی بچوں کو کیا وصیت کریں کہ دیکھو اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلم ہو، اور مسلم صرف نام کے نہیں، ہمارے آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیا میرا حلیہ، کیا میرے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل یہ بتاتا ہے کہ میں مسلم ہوں؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے؟ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، کہ ہم تو اس اللہ کی بندگی کرتے ہیں جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلمان ہیں، ہم اسی کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ میری دادی، میری پردادی نے جو محنت کی، جو روٹی پکائی، اسے ان کا پیٹ بھرا، اسے میرا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ وہ اگر نیک تھے یا بد تھے تو وہ ان کے کام آئے گا، میرے نہیں۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے ہیں، انڈر لائن کریں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اب پھر جو ہے یہود و نصارہ کے جو ہے وہ غلط عقائد ہیں۔ یہودی کہتے ہیں تو یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں تو عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اصل تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو حنیفم مسلمن تھے۔ حنفہ کہتے ہیں کہ ایک طرف منہ اللہ کی طرف، جنفہ اپوزٹ، تو ابراہیم علیہ السلام تو حنیفم مسلمن تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بار بار جو انتم مسلمون کی بات ہو رہی، تو مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں جس کی باغ جو ہے اس کے جس کی رسی جو ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ تو ہماری رسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جیسے اللہ تعالیٰ جس طرف ہم کو لے جائیں چاہیں ہمیں اسی طرف چلنا ہے۔ اور قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں کہو کہ ہم یہ ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں۔ آیت نمبر 136 ہائی لائٹ کر لیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنت میں پڑھتے تھے۔ کہاں سے؟ قولو آمنا، بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیں۔ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، دوسرے میں فرماتے تھے کہ وشہد باننا مسلمون، اور پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے تو ہدایت پر ہیں۔ دیکھیں یہ ہے اصل جو ہے معیار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ جیسا ایمان ہمارا ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ رمضان تجدید ایمان، ہمارا جو بھی، اور ایمان تو گھٹتی بڑھتی چیز ہے، ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ جب ملتے تھے تو آپس میں والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھتے تھے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ تو ایمان کیسا؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کتنی زبردست بات ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سنتا، سمیع ہے، علیم ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ وہ آیات ہیں جن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پڑھ رہے تھے تو ان کی شہادت ہوئی. اور وہ قرآن جو وہ پڑھ رہے تھے وہ ابھی بھی مصر میں موجود ہے میوزیم میں. ان آیات پر خون کے چھینٹے، اور اس سے عربی کی جامعیت آپ دیکھیں کہ ایک جملے میں پورا سینٹنس ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے، ان قریب، پس ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے ان کے خلاف اللہ، کیونکہ وہ سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ دین فطرت ہے. کل مولود یولد علی فطرہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے؟ ہم لوگ ڈائی کروانے جاتے ہیں تو ذرا سے بھی فرق ہوتا ہے تو ہم کتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات کی ہے، ہم تو اپنی مرضی چلاتے ہیں. بعض حصوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور ساتھ میں کیا ہے کہ اختلاف پر نہیں جھگڑنا ہے. کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں. جب بھی کسی سے کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تو فوراً جو ہے یہ آیت زبانی یاد کر لیں اور دل میں اتار لیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا تو حاجوننا فی اللہ فهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم نحن له مخلصون. کہ کس چیز پہ تم جھگڑتے ہو؟ کہ میرا رب وہی ہے تمہارا رب وہی ہے نا. وہ ایک جو ہے نعت، ایک حمد بھی ہے جو کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں. تو پھر راستہ الگ الگ کیوں ہے جب ہم سب کا رب ایک ہی ہے؟ تو وہی ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے. وہ ربنا ربکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اور ہم تو اللہ ہی کے لیے جو ہے مخلص ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب سب یہودی تھے. یہ کتنی ارریلیونٹ سی بات ہے. یعنی کہ جو ہے وہ کیسے یہودی اور نصارہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ان سے پہلے آئے یہودی اور نصارہ سے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی اور اسے چھپائے. قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم کرتے ہو. یہ قرآن گواہی ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم کو جو ہے اتنے سال 1400 سال پہلے کی ساری باتیں ہمارے دل میں اترتی چلی جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. حسب نسب کام نہیں آئے گا، ہم سے صرف ہمارے بارے میں سوال ہوگا. ہم سب سے صرف ہمارے بارے میں سوال ہوگا. الحمدللہ ہمارا جز 1 پہلا سپارہ ختم ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اے اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، اور اس کو میری مصیبت، رنج اور غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.